حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک صوبائی دارالخلافہ کے دورے پر تھے، وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے گورنر سے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ یہ جوان تھا تو تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب بوڑھا ہو گیا تو تم نے چھوڑ دیا، اس کو پھینک دیا بازار میں کہ کھڑا ہو کر بھیک مانگے، اس کا وظیفہ مقرر کرو بیت المال سے۔ تو ذمی جو ہے کوئی گالی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض چیزوں کو گالی بنا دیا گیا، ذمی نہیں، ذمہ لیا ہے اسلامی ریاست نے، ذمہ دار ہے نظام خلافت۔ اسی طرح جزیہ کو گالی بنا دیا گیا۔ گالی کیا ہے؟ جزیہ جزا سے ہے، بدل، کیونکہ ان پر فوجی سروس لازم نہیں ہے، ان کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے نظام خلافت، لہٰذا انہیں کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ یہ ٹیکس ہے اصل میں۔ مسلمان زکوٰۃ دے گا، مسلمان عشر دے گا، یہ مسلمانوں نے دینا ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلم جزیہ دے گا، بس یہ ایک ٹیکس ہے۔ دیکھیے ایک طرف قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہیے جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو، ڈونٹ ریٹین اینی تھنگ۔ دوسری طرف وراثت کا حکم بھی آ رہا ہے، تو وراثت ہوگی کس چیز پر جبکہ کچھ بھی نہیں ہوگا؟ زکوٰۃ کا حکم بھی آ رہا ہے، زکوٰۃ ہوگی کس شے پر کہ جبکہ کوئی شے انسان ریٹین کرے گا ہی نہیں۔ بظاہر تضاد ہے یا نہیں؟ اور میں جب یہ کہا کرتا ہوں تو لوگ چونک جاتے ہیں کہ حضور نے ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، حالانکہ زکوٰۃ تو رکن ہے اسلام کا۔ بھائی زکوٰۃ فرض ہوگی اگر کچھ پیسہ آپ کے پاس ہے، جمع کیا ہے اور وہ نصاب کی حد سے اوپر ہے، تب آپ پر زکوٰۃ لازم آئے گی نا، ورنہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں۔ سورج نصف النہار پر اگر کھڑا ہو جائے، وہ ڈھل کے نہ نیچے کو نہ اترے مغرب کی طرف، تو ظہر کی نماز کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ وہ تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس اعتبار سے ایک بظاہر تضاد ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور دوسری طرف یہ کہ وراثت لازماً تقسیم کرو، مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا کم ہو، فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی کی ایک صورت پیدا ہو گئی تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مغالطے سے یا ایک غلو کی کیفیت جو ان میں پیدا ہو گئی۔ سورہ توبہ میں جب آیت نازل آئی کہ جو لوگ اپنے پاس سونا اور چاندی رکھتے ہیں، ان کو کنز بناتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ سونا اور چاندی قیامت کے دن جہنم کی آگ پر تپا کر اور اس سے ان کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیاں بھی، ان کے چہرے بھی، اور ان کی پیٹھیں بھی، اور ان کی پسلیاں بھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سونا اور چاندی اپنے پاس ریٹین کرنا مطلقاً حرام ہے، جبکہ جو بھی اجماع تھا جس بات پر وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ دے دیں تو باقی مال آپ کا ہے، باقی مزید آپ خرچ کرنا چاہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شد و بد کے ساتھ اس کا پروپیگنڈا شروع کیا، اور وہ شخص نہایت مخلص، نہایت زاہد، یہ وہ صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کا زہد دیکھے، کتنے زاہد تھے وہ، تو وہ میرے اس دوست، میرے اس بھائی ابو ذر کو دیکھ لے۔ زہد کا عالم یہ